بكتابه المجيد وقوله الحق ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه صلاة بعد بلند. سامعین محترم، گزشتہ مجالس میں اپنے ناقص مبلغ علم کے تحت میں نے آپ کو حقیقت دین، اس کے مراحل اور اقسام دین بتائے. تھکن ہے یا سننے کی نیت ہے؟ آج ہم دین کو اسم اور رسم کے پیمانے میں دیکھیں گے. یقین مانیے دعوے داران علم میں سے بھی 90% سے زیادہ کثرت لفظ دین کو نہیں سمجھتی، حقائق تو پھر حقائق ہیں. نماز میں پڑھتے ہو نا روز الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، آگے کیا پڑھتے ہو؟ میں چیلنج کر رہا ہوں ہر صاحب علم تک میرا یہ پیغام لے جانا، کیا کہہ رہی ہے توحید. حمد ہے اس پروردگار کے لیے جو تمام جہانوں کا رب ہے، رحمان ہے اپنوں کے لیے اور پرایوں کے لیے، رحیم ہے صرف اپنوں کے لیے. رحمانیت دوست و دشمن کے لیے یکساں، رحیمیت صرف دوستوں کے لیے. مالک یوم الدین، دین کے دن کا مالک ہے وہ. جب میں نے علماء ظواہر سے پوچھا کیا کہہ رہا ہے خدا، پتہ نہیں، قیامت کا نام ہے یوم الدین، اس کا مطلب ہے قیامت سے پہلے بے دینی تھی. مان لیا ہم نے کہ قیامت کا دن ہوگا، لیکن اگر قیامت یوم الدین ہے تو پھر اس سے پہلے تو دین نہیں ہے. اور پھر ظاہر صاحب جو چاہے آپ کو اس نے کرشمہ ساز کرے، ہم کہنے والے کون ہیں؟ ایک طرف آپ نے ہمیں اصول دین سکھائے 5، ان 5 میں سے ایک اور 5ویں اصل کا نام قیامت رکھا، ادھر قیامت کا نام یوم الدین رکھا. سمجھ میں آ گئی میری بات یا نہیں؟ اگر یہ یوم الدین ہے تو پھر یہ 5ویں اصل کیا ہے؟ پورے قرآن میں شاکر جی اللہ نے اپنے آپ کو 2 مرتبہ مالک کہا ہے. تیسری آیت دکھا دو جس میں اس نے اپنے آپ کو مالک کہا ہو، ساری جائیداد میری لے لو. صرف 2 جگہ، ایک دفعہ یہی سورہ فاتحہ میں اور ایک دفعہ سورہ آل عمران میں. قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. کہہ دو اے رسول کہ اے اللہ تو ہی ملک کا مالک ہے. اب میرے پاس وقت نہیں ہے کیونکہ میں نے بہت سا سفر کرنا ہے. جب قرآن کے 5ویں وارث سے پوچھا گیا کس ملک پہ اترا رہا ہے کہ اس کا میں مالک ہوں، جبکہ ہم تو دیکھتے ہیں کہ دنیا پہ ہندوؤں کی حکومت، مجوس کی، یہود کی، نصارہ کی، زرتشتیوں کی، دہریوں کی، مادہ پرستوں کی. وہ کیسے کہتا ہے کہ ملک کا مالک میں ہوں؟ فرمایا جس بات کو تو بے عقل جانتا ہے وہ خلاق کی عقل نہیں جانتا. نحن ملک اللہ الذی لیس لہ فیہ شریک. اللہ کا وہ ملک جس کا وہ اکیلا مالک ہے، وہ ملک ہم 14 ہیں.
کہا میں محمد و آل محمد کا مالک ہوں، اور دوسری طرف کہا میں دین والے دن کا مالک ہوں۔ کوئی نہ کوئی قدر مشترک ہونا چاہیے۔ پچھلے دوستو گھبرائے ہوئے تو نہیں ہو؟ تمہیں پتہ چل گیا ہے قیامت کا دن؟ تو پھر سورہ انفطار کی جعفر نقوی اس آیت کا کیا مطلب ہے؟ ما ادراکا ما یوم الدین ثم ما ادراکا ما یوم الدین۔ تمہیں کیا خبر کہ دین والا دن کیا ہے؟ پھر تمہیں کیا خبر کہ دین والا دن کیا ہے؟ گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی دوستو؟ 12 مرتبہ ظہیر صاحب قرآن میں 12 مرتبہ اللہ نے کہا ہے ما ادراکا۔ ما ادراک مل قاریہ، مثال کے طور پر تمہیں کیا خبر قاریہ کیا ہے؟ ما ادراک مل حطمہ، تمہیں کیا خبر حطمہ کیا ہے؟ ما ادراک مل عقبہ، تمہیں کیا خبر عقبہ کیا ہے؟ ما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا خبر شب قدر کیا ہے؟ ما ادراک ما علیون، تمہیں کیا خبر کہ علیین کیا ہے؟ ہر جگہ ایک دفعہ کہا تمہیں کیا خبر، یہاں 2 دفعہ کہا تمہیں کیا خبر، پھر تمہیں کیا خبر۔ علیین کے لیے، علیین جانتے ہو کیا ہے؟ عرش کی دائیں جانب ظاہر صاحب علیین کہلاتی ہے، عرش کی داہنی سمت علیین ہے، اس کے لیے ایک دفعہ تو کم از کم پھر علیین سے دوہری بلندی ہوگی، جس کے لیے کہا پھر تمہیں کیا، ما ادراک ما یوم الدین، لے آؤ قرآن منبر پہ لے آؤ، ثم ما ادراک، پھر تمہیں کیا خبر کہ یوم الدین کیا ہے۔ قرآن پڑھ لیجئے۔ میں نے جنت والوں سے پوچھا، جہنمیوں سے بھی انٹرویو کیا، ایک نے کہا ہم نے یوم الدین کی تصدیق کی، جنت میں آ گئے۔ دوسروں نے کہا ہم نے دین والے دن کو جھٹلایا، جہنم پہنچ گئے۔ تھکن ہو تو کل بیان کر دیں گے۔ سورہ معارج، کون سا سورہ؟ جو اپنی طرف سے کہوں دیوار پہ دے مارنا۔ جنتیوں کی علامتیں بتا رہا ہے خدا۔ والذین فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم والذین یصدقون بیوم الدین۔ فرمایا وہ جنتی ہیں جن کے مال میں حق کے معلوم ہے، سوال کرنے والے کے لیے بھی اور جس نے سوال نہیں کیا اس کے لیے بھی۔ والذین یصدقون بیوم الدین، اور وہ جنتی ہیں جنہوں نے تصدیق کی دین والے دن کی۔ نا ایسے سبحان اللہ، ابھی صرف اللہ ہی اللہ، پہلے بات سمجھو، ہاں پھر جی چاہے تو سبحان اللہ کہنا۔ کون جا رہے ہیں جنت میں؟ نہیں اس سے پہلے آؤ نا۔ فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، جس نے سوال کر لیا اس کا بھی حق، جو سوال نہ کر سکا۔ نہیں یہ کرشن نگر کی گلیوں کے بھکاریوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ ملا سے قرآن پوچھے گا تو اسی طرح بے دین ہو کے مرے گا۔ جب میں قرآن کے وارثوں پہ گیا، کون سائل؟ پر میں آیت نہیں پڑھی قل لا اسألکم علیہ اجرا، الا المودۃ فی القربی، فرمایا رسول نے سوال کیا اجر رسالت کا، اور 12واں امام غیبت کی وجہ سے سوال نہ کر سکا۔ اللہ اکبر، پلے پڑی بات یا نہیں؟ تو نبی کا فیصلہ کیا ہوا؟ سوال کرنے والا رسول، اسألکم سوال کا لفظ ہے،
اور جو سوال نہیں کر سکا وہ میرا 12واں امام فرمایا جس کے مال میں رسول کا بھی حق ہے اور قائم کا بھی حق ہے وہ جائے گا جنت میں. گھر جا کے ہر بندہ حساب کرے کہ ان دو کا کتنا حصہ نکالا ہے تم نے. گھبرا تو نہیں گئے دوست؟ ہاں بات مشکل تو نہیں لگ رہی؟ کوشش کر رہا ہوں کہ سہل سے سہل، آسان سے آسان. تم آگے پڑھ کے دیکھ رہے ہو مشکل ہے نہیں؟ اچھا. رسول کا حق نکالنے والے، رسول کے 11ویں بیٹے کا حصہ نکالنے والے جنت جائیں گے. والذین یصدقون بیوم الدین، اور جنہوں نے دین والے دن کی تصدیق کی وہ جنت. میں نے یہی ظاہر صاحب کہا تھا نا کہ تصدیق کا صلہ جنت. دوسری طرف چلیں ان سے پوچھیں جاگنا حلالی و موالی و جہاں جہاں بھی ہو. سورہ مدثر، یہ بھی ظہیر صاحب جبر مشیت ہے. پہلی آیت سورہ معارج میں تھی، میم سے شروع ہوئی. دوسری سورہ مدثر میم سے شروع ہوئی. کل نفس، جعفر نقوی جاگنا، کل نفس بما کسبت رہین الا اصحاب الیمین فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین ولم نکن نطعم المسکین وکنا نخوض مع الخائضین وکنا نکذب بیوم الدین. اللہ فرماتا ہے ہر نفس پکڑا جائے گا اپنے کیے کی بنیاد پر سوائے اصحاب الیمین کے. نا جہالت کا دے میں علی نہیں آتا، جاہلوں کے مجمع سے خطاب نہیں ہے میرا. جا کے بات سمجھو. اصحاب جمع ہے صاحب کی، صاحب مانی ساتھی، یمین کے ساتھی. اور یہ تو شاکر بھائی کئی بار بتا چکا ہوں، لفظ ہو، حرف ہو، آیت ہو، مصداق نہ مل رہا ہو، عدد نکال لیا کرو جس کے عدد پہ منطبق ہو جائے وہی مصداق. آؤ نبی شاہ ذرا جمع کرنا. یہ کے عدد 10، میم کے 40، پھر یہ کے 10، پھر نون کے 50، 110. علی کے بغیر جو ملتا ہے جس کے 110 ہوں. میں نے تو علی ڈھونڈ لیا کہ یمین کے اور علی کے عدد برابر، تو لے آ. تو جب تک تو دوسرا نہیں لا سکتا تب تک تو مجھے اسی طرح ترجمہ کرنے دے. کل نفس بما کسبت رہینۃ الا اصحاب الیمین، ہر نفس پکڑا جائے گا اپنے عمل کے صلے میں سوائے علی والوں کے. تھک گئے تو چھوڑ دوں. آپ سب مومن علی کے موالد ہیں، یہ مولا کو بتا دیجئے، اپنی آواز کو بتا دیجئے. کل ایمان کا جب زبان ہو کے دونوں بازو بلند کر کے نعرہ علی. ہاں اب حق ہے تمہارا. یہ پہلے نعرہ لگایا تھا تم نے. ہر نفس پکڑا جائے گا سوالی والوں کے. یہ کیا کریں گے؟ کہاں ہوں گے؟ فی جنات، یہ جنتوں میں ہوں گے.
یتساءلون عن المجرمین، اور وہیں بیٹھ کے مجرمین سے پوچھیں گے، کیونکہ ظہیر صاحب جنت ہے بلندی پر، جہنم ہے پستی میں، جھانک کے وہی پوچھیں گے ما سالککم فی سقر، کیوں آئے ہو سقر میں، کیوں آئے ہو جہنم میں؟ کچھ باتیں بتائی ہیں جہنمیوں نے کہ ہمیں یہ چیزیں جہنم لائیں، جاگنا۔ فرما پہلی بات یہ ہے لم نکو من المصلین، ہم مصلین میں سے نہیں تھے، ہم صلاۃ والوں میں شامل نہیں تھے۔ مولویوں نے ترجمہ کیا ہم نمازی نہیں تھے۔ یہی ہوگا، اسی طرح ہوگا۔ علماء جو کہتے ہیں، ہماری کیا جرات علماء کہیں اور ہم شک کریں، لیکن عقل تو رکھتے ہیں ہم بھی۔ چلیے جی یہی بات صحیح، ابھی آپ مکر جاؤ گے کہ یہ نمازیوں کی بات ہی نہیں، آپ پکے رہنا۔ ٹھیک ہے، میں آپ کی تسلی اور ڈھارس کے لیے یہاں نماز ترجمہ کرتا ہوں۔ لم نکو من المصلین، ہم نمازی نہیں تھے۔ ولم نکو نطعم المسکین، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم سوچنے والوں کے ساتھ سوچا کرتے تھے۔ تم نے میرے سامعین ہونے کا حق ادا کر دیا۔ آج مجھے ڈارس ہے کہ جو کچھ میں ارسال کرتا ہوں وہ ضائع نہیں ہوتا۔ کننا نخوض، ہم خوض کرتے تھے، غور خوض، مع الخائضین، ہم سوچا کرتے تھے سوچنے والوں کے ساتھ۔ اور ہمارا چوتھا جرم کننا نکذب بیوم الدین، ہم یوم الدین کو جھٹلاتے تھے۔ اب اگر ظہیر صاحب ظاہر صاحب اگر یوم الدین ہے قیامت، تو جو قیامت کو جھٹلائے وہ مسلمان ہوتا ہے؟ چونکہ یہ تو 73 فرقے والے مانتے ہیں کہ اصول دین میں ہے، چاہے تیسری اصل چاہے پانچویں۔ تو جو قیامت کا منکر ہے وہ مسلمان یا کافر؟ تو کافروں سے نماز کا حساب کیا ہو رہا ہے؟ بسم اللہ۔ میں نے کہا تھا نا کہ ابھی خود مکر جاؤ گے۔ کون سی چیز جرم دیکھیں؟ تو اب کافروں سے نماز کا حساب کیسا؟ نہیں، 1 گھنٹے کے نوٹس پر تفاسیر اہل بیت کا غضنفر یہاں انبار لگا سکتا ہے۔ جب تفاسیر اہل بیت کو پڑھا، کیا کہہ رہے ہیں جہنمی؟ ہم صلاۃ والے نہیں تھے، اس لیے جہنم آئے۔ قال الصلاۃ ولایۃ علی ابن ابی طالب۔ آقا مظہر مشہدی تیرے محلے سے نعرہ ڈھیلا آ رہا ہے۔ سارے اٹھانا میری طرف دیکھنا۔ تو اب کیا ترجمہ ہوا؟ ہم علی کی ولایت پر نہیں تھے۔ وَلَمْ نَكُن نُطْعِمُ الْمِسْكِينَ، ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ شاکر رضی میرے پاس تشریح کا وقت نہیں، خطبہ لمہ کے لاحقے میں 6-7 مولوی تو میرے دائیں بائیں بیٹھے ہیں۔ جناب سیدہ نے دربار خلافت میں بتایا تھا کہ مسکین
علی کے غریب شیعہ ہوتے ہیں. اللہ اللہ اکبر. نانا سر اٹھاؤ، میں تمہارے ایمان کو تولنا چاہتا ہوں. بطول کہہ رہی ہے مسکین علی کے شیعہ، یا آج تم بھی کہو نبی کی بیٹی معاذ اللہ مسئلے سے بھول رہی ہے. نانا دو فتوا کہ بھول گئی ہے بطول دے سکتے ہو؟ تو پھر جو مولوی اس کی تردید کرے اب آپ پھاڑ لینا اس کی. تو میں کرنے لگا ہوں ترجمہ. لم نکن نطعم المسکین، ہم علی والے غریبوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے. اللہ اور اس کی تو تشریح کی ضرورت ہی نہیں. وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، ہم سوچنے والوں کے ساتھ سوچتے تھے، مانتے نہیں تھے. میرے ارادے تو پتہ نہیں آج کیا تھے، ہاں، لیکن تمہاری قوت خرید میں کمی نظر آ رہی ہے مجھے. 80% خریدار ہیں، 20% نے ہاتھ ہی کھڑا نہیں کیا. اب اندر باہر گلی میں بھی خریدار ہیں. آج اسی خوشی میں مفت لٹاؤں گا. آج قیمت ہی نہیں مانگنی. آپ کے نعرے لگانے کے سچے ان کے جواب دینے کے سچے پاک کا نام رسل گاتے ہیں. تین دنوں میں محمد والے محمد کی محبت ہے. اور 21 سال انشاءاللہ جب مولا کلندر پاک جیتے رہو. ہاں یہ محلے بانٹا نہ کرو، اتفاق کر لیا کرو. ہم سوچا کرتے تھے، مانتے نہیں تھے. وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، ہم یوم الدین کی، دین کے دن کی تکذیب کرتے تھے، جھٹلاتے تھے. اللہ نے کہا جاؤ جہنم. ان کے لیے کیا ہے؟ وَالَّذِينَ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ الدِّينِ، جنہوں نے دین کے دن کی تصدیق کی جنت چلے گئے، جنہوں نے تکذیب کی. ایک اور آیت پڑھوں. ظاہر صاحب یہ تو جبر مشیت ہو گیا. پہلی آیت کہاں سے پڑھی تھی؟ معارج سے. وہ پہلی تو نہیں تھی، مطلب ہاں یہاں یہ تکذیب اور تصدیق کے سلسلے میں معارج میم سے، دوسری مدثر میم سے، اور نبی شاہ تیسری سورہ مطففین یہ بھی میم سے. پتہ نہیں یہ کیا چکر ہے، پتہ نہیں اس میں کیا اسرار ہیں. یقیناً ہوں گے کوئی نہ کوئی راز. ویل یومئذ للمکذبین، جاگنا. ویل یومئذ للمکذبین الذین یکذبون یوم الدین ولا یکذب بہ الا کل معتد اثیم. اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین. خرابی ہے، بربادی ہے، تباہی ہے، نچلا طبقہ جہنم ہے ان جھٹلانے والوں کے لیے جنہوں نے یوم الدین کو جھٹلا دیا. اللہ اکبر. تھک نہ جانا. اور آگے کیا کہہ رہا ہے؟ وَلَا يُقَذِّبُ بِهِ إِلَّا
کل معتد اثیم. فرمایا کوئی نہیں جھٹلاتا دین کے دن کو سوائے حد سے زیادہ گزر جانے والے گناہگار کے. معتد حد سے گزر جانے والا، اثیم گناہگار. پالنے والے گناہ کیا کرتا رہا ہے؟ فرمایا اس نے وہ گناہ نہیں کیا جو مسجد کے مولوی کے سامنے توبہ کرنے سے بخشا جائے، جو ندامت پہ معاف کر دیا جائے. تو پالنے والا گناہ کیا ہے؟ فرمایا اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین. ہماری آیتیں بیان ہوتی تھی یہ کہتا تھا افسانے ہیں. ہر بندہ یہی بیٹھے بیٹھے غور کرے، کسی کو اپنے شہر میں، کسی کو اپنے محلے میں، کسی کو اپنی گلی میں، کسی کو اپنے گھر میں علی ولی اللہ پڑھنے والوں میں یہ گناہگار مل جائے گا. پڑھے علی کے فضائل جاتے ہیں وہ کہتا ہے افسانے ہیں، ڈھکوسلے ہیں، کہانیاں ہیں. نعرہ تکبیر. مزہ نہیں نظر نہیں آتے اپنے عقیدت کے چھلکتے ہوئے جام بلند کر کے نعرہ حیدری حیدری. نظرین فضائل علی پہ لعنت، بددشمنان محمد و آل محمد لعنت. اب اتنا ہی بلند نعرہ لگائیں جن کے دلوں میں علی آباد ہے، دونوں ہاتھ بلند کر کے اپنے خون کی صداقت کو دکھانے کے لیے، اور بے شجر شجروں کے شجر والے. سمجھ میں آگئی بات؟ فرمایا ہماری آیات بیان ہوتی تھی اور وہ کہتا تھا یہ اولین کے افسانے ہیں، پہلے لوگوں نے گھڑ لیے. اللہ نہ میں راضی ہوں تم سے، کہو تو باقی کل. میں بتاؤں گا. بچوں گھبراؤ نہیں، بھائیو پریشان نہ ہونا، بزرگوں ہمت نہیں ہار دینا. بتاؤں گا جو علم بانٹنے والے نے مجھے بخشا ہے، جو میں نے تفاسیر اہل بیت میں پڑھا ہے کہ دین آخر کیا ہے، یوم الدین کیوں ہے. بتاؤں گا اگر آپ تھک نہ گئے تو. نبی شاہ ایک اور آیت پڑھتا ہوں، بلکہ جعفر نقوی ایک چھوٹی سی سورت ہی پڑھتا ہوں. ہاں جیسے تھوڑی دیر پہلے ثبوت دیا ہے نا کہ میری پڑھی ہوئی باتیں آپ کو یاد ہوتی ہیں، یہاں بھی تھوڑا سا امتحان ہے تمہارا اور بس بات آگے آسان ہے. سورہ کا نام بتانے کی ضرورت ہی نہیں. ہاں بچہ بچہ سمجھ جائے گا. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون فما یکذبک بعد بالدین. الیس اللہ باحکم الحاکمین. بس سورہ ختم، اتنا صحیح تھا. تین کی قسم، زیتون کی قسم، چمکتے ہوئے طور کی قسم، اس بلد امین کی قسم. کچھ نئے چہرے بھی ہیں ان کی سہولت کے لیے تشریح کا وقت نہیں. جو مجھ سے پہلے سن چکے ہیں ان کے پاس کیسٹیں موجود ہوں گی، لے لینا. سرکار صادق سے پوچھا یہ اللہ انجیر کی، زیتون کی لکڑیوں کی، درختوں کی قسم کھا رہا ہے؟ فرمایا بت پرستی، شجر پرستی سے روکنے والا اللہ جھاڑیوں کی قسمیں نہیں کھاتا. التین الحسن والزیتون الحسین. وطور سینین امیر المومنین والبلد الامین رسول اللہ. تین حسن، زیتون، حسین، طور سینین علی، بلد امین رسول. شاگرد بھائی کہہ کیا رہا ہے؟ حسن کی قسم،
حسین کی قسم، علی کی قسم، محمد کی قسم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو خوبصورت ترین سانچے میں ڈھال کے بنایا، ثم رددناہ، پھر ہم نے اسے رد کر دیا، لوٹا دیا، پلٹا دیا، اسفل سافلین، پست ترین درجے میں۔ کیا بات ہے، تھوڑی دیر پہلے کا معزز بندہ لمحے میں کتنی خوبصورتی سے بے عزت ہوا، پڑھنے والے ابھی تعریف کر کے احسن کہہ رہا تھا، ابھی اسے اسفل کر دیا۔ فرمایا غزل فر جاہل نہ بن الا الذین آمنوا، ایمان والے ایسے نہیں ہیں، جن کے دلوں میں ایمان ہے وہ نہیں، وعملوا الصالحات، جن کے اعمال میں صالحات ہیں وہ نہیں۔ اب یہ بھی میں ہی دوہراؤں، ایمان کیا ہے؟ برز الایمان کلہ، میں نے تمہارا وقت بچایا، کوئی اور ہوتا تو پوری خندق پڑھ دیتا اور منبر سے اتر جاتا، مگر مجھے اپنے مقصد پہ نظر ہے۔ برز الایمان کلہ، کل ایمان علی، یعنی جن کے دل میں علی ہے وہ ایسے نہیں۔ تیرے امام شیشم نے فرمایا، نہ ہو تفاسیر اہل بیت میں گردن کٹوا دوں رب کعبہ کی قسم، فرمایا العمل الصالح معرفت الائمہ، 12 کی معرفت عمل صالح ہے۔ جدھر ہو 12 کی معرفت عمل صالح، ایمان علی، جن کے دل میں علی، جن کے عمل میں 12، فرمایا وہ نہیں، ان کے لیے جعفر نقوی کیا ہے؟ فَلَهُمْ أَجْرٌ، قرآن میں نے لکھا، میرے مشورے سے آیا، نہیں جا مرضی کے مولوی سے پوچھ کیا، بلکہ ظاہر صاحب یہاں تو کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں، آیت ورنہ ترجمہ خود کر رہی ہے۔ اور پھر جس بات کو اللہ نے قرآن میں نہیں چھپایا میں منبر سے کیوں چھپاؤں؟ فرمایا فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ، ان لوگوں کے لیے اجر بھی ہے اور انہیں ممنون ہونے کی بھی ضرورت نہیں۔ اللہ اللہ اسی طرح ہے نا آیت، بتاؤ مولویو، جعفر اسی طرح ہے، تہذیب، مرتضیٰ، عاقل، غدیری، احمد المشیدی، میں نے خود تو نہیں بنا لی۔ فَلَهُمْ، پس ان کے لیے، اجرن، اجر ہے، غیر ممنون، ممنونیت والا نہیں۔ اور جو اللہ علی والے کو علی کے صدقے اپنا شکریہ معاف کر دے، اس کی نظر میں علی کیا ہوگا؟ بلند کرنے کے لیے دونوں ہاتھ بلند کر کے کلیجوں سے آواز آئے، نعرہ حیدری، جیتے رہو جب تک دل چاہے تمہارا۔ حسن کی قسم، اپنی اپنی مرضی۔ جب قرآن کے وارثوں نے بتایا ہے کہ 3 حسن ہے، زیتون حسین ہے، میں اگر قرآن کا ترجمہ لکھتا تو قرآن کی قسم میں نیچے یہی لکھتا، حسن کی قسم، حسین کی قسم، علی کی قسم۔ نہیں، کیا دھج ہے شاکر رضوی اس بندے کے ایمان کی جو انجیر پر تو ایمان لائے، حسن پر نہ لائے۔ اللہ جو پتھر پر تو ایمان لائے۔ تھک گئے ہو نا تم؟ اچھا ایسے کیا نا، میں نے سمجھا شاید تھک گئے ہو۔ اچھا طور پتھر ہی ہے نا، پہاڑی پر ایمان لائے، شہر بطول پہ ایمان نہ لائے، شہر مکہ پہ ایمان لائے،
حسنین کے نانا پر ایمان نہ لائے. فرمایا ان چاروں کی قسم، میں نے انسان کو خوبصورت سانچے میں ڈھال کے بنا، پھر میں نے سب کو رد کر دیا اسفل و سافلین کی طرف، سوائے ایمان والوں کے، سوائے معرفت والوں کے. ان کے لیے میں نے غیر ممنون اجر رکھا. اے میرے حبیب، فما یکذبک بعد بالدین، اس کے بعد کون ہے جو دین کو جھٹلائے؟ اور میں اب خود بھی بےتاب ہوں شاکر. یہ آخر میں بھی تو بشر ہوں نا، کبھی کبھی میرا بھی سینہ تنگ ہونے لگتا ہے. جی ہاں، بڑے بڑوں کے سینے تنگ ہو گئے. میری حقیقت کیا ہے؟ حالانکہ مجھے اثرات تکلیف دیتے نہیں، لیکن کبھی کبھی دل چاہتا ہے بس اب اگل. کون ہے جو دین کی تکذیب کرے؟ مذہب کی، اسلام کی، جس کو تو دین بنائے پھرتا ہے، اس کی. صافی سے تفسیر ابو حمزہ شمالی تک مذہب آل محمد کے تفاسیر کا ایک قافلہ ہے. کس دین کو اب کوئی نہیں جھٹلا سکتا اجر غیر ممنون لے کر. قال الدین امیر المومنین. علی کی بادشاہی ہے، علی اس میں الہی ہے. ہر ایک میزان میں دولا مولا علی، مولا علی مولا علی مولا. بلند آواز میں علی کی بلندی کو سجدہ کرتے ہوئے دونوں ہاتھ بلند کر کے مکسرین کو زمین کی تہوں میں داخل کرنے کے لیے بلند آواز میں جواب دے، نعرہ حیدری حیدری حیدری. چلے تو نہیں گئے ہو دوستو؟ کون ہے دین؟ تین تفسیریں میں نے پڑھی ظاہر صاحب، تین. یہ میری دیانتداری تینوں بتانے لگا. پوائنٹ آف سٹریٹ کے اس ممبر سے لے کر نجف اشرف کے حوضہ علمیہ تک میری ذمہ داری ضمانت چیلنج. اکٹھا کرو علماء زمانہ کو. تین شخصیتیں تفاسیر اہل بیت میں دین نظر آئیں. کوئی آیت اس کے حق میں، کچھ اس کے حق میں، کچھ اس کے حق میں. علی کو دین کہا، کچھ آیتوں نے حسین کو دین کہا، اور کچھ آیتوں نے تیرے زمانے کے امام کو دین کہا. مولوی سے کہیں زیادہ بالغ نظر تھی اس صاحب معرفت کی. یہ صدیوں پہلے کہہ گیا دین است حسین. اللہ 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 اللہ. سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ تھکے ہو تو بس. اچھا، علی دین تفاسیر اہل بیت میں، حسین دین، قائم زمانہ دین. چوتھی تشریح تفسیر دکھاؤ. میں معافی بھی مانگوں، گلے میں کپڑا بھی ڈالوں، تیری دہلیز علم پہ سر بھی جھکاؤں، اور نہیں دکھا سکتا تو آپ پھر ترجمہ سن غضنفر سے. یوم الدین کا، یوم علی، یوم حسین، یوم قائم. وہ سمجھ میں آ رہی ہے بات یا نہیں؟ کیوں آئے ہو جنت میں؟ ہم نے علی کے دن کی تصدیق کی تھی. اور کیوں آئے ہو جہنم میں؟ ہم نے یوم قائم کی تکذیب کی تھی. اللہ اکبر. فرما حد سے زیادہ گزر جانے والا گناہگار حسین کے دن کو جھٹلاتا ہے. یا رسول اللہ، تیرے منہ میں معین تک کی زبان ہے، تیرے لعاب دہن میں وحی کا مزاج گھلا ہوا ہے. یہ تھکتے جا رہے ہیں، تو ہی بتا
علی پہ شک کرنے والا گناہگار، حسین کو جھٹلانے والا حد سے گزرا ہوا گناہگار، فرمایا غضنفر اس کی وجہ یہ ہے ان اللہ جعل محبت علی فی قلوب المومنین ومحبت الحسین فی قلوب المومنین والمنافقین والکافرین والمشرکین دون المومنین۔ علی کی محبت صرف مومن کے دل میں ہے، حسین کی محبت منافق کے دل میں ہے، کافر کے دل میں ہے، مشرک کے دل میں ہے، ہر انسان کے دل میں۔ یا رسول اللہ میں اب بھی نہیں سمجھا، فرمایا جو علی سے پیار کرے وہ مومن، اور جو حسین سے پیار کرے وہ انسان۔ بس جہاں علی نہ ملے سمجھنا ایمان نہیں، جہاں حسین نہ ہو وہ انسان نہیں۔ اور شاعری کرنے کی توفیق خدا دیتا ہے۔ بچہ بول کے دل کھول کے دونوں ہاتھ بلند کر کے بلند سے بلند تک نعرہ حیدری۔ اب قیامت کے دن کا نام یوم الدین ظہیر صاحب اسی لیے ہے، یہ علی کا دن ہے، یہ حسین کا دن ہے۔ یہ قائم کا دن ہے۔ جی جی، وہاں بانٹی ہوئی سرحدیں ہیں، کسی سرحد پہ علی مشکل کشائی کے لیے موجود، کہیں حسین سفارش کے لیے موجود، کہیں قائم چھڑانے کے لیے موجود۔ اب اگر میری 3 تقاریر کو تیسرا دن ہے، سوائے قرآن کے میں نے لفظ بھی بولا ہے، اور اب کم از کم تمہیں کچھ تو سمجھ میں آ جانا چاہیے۔ اقسام سن لیے، مراحل سن لیے، دین مصطفیٰ، دین مجتبیٰ، دین مرتضیٰ سمجھ لیا۔ آج نتیجہ ہم نے نکالا، دین علی، دین حسین، دین قائم۔ اب بتاؤ اصول دین کیا ہیں؟ حیدری، واہ 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 واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، دونوں ہاتھ بلند کر کے، یزیدیت، یزیدیت، مقصرین محمد و آل محمد پہ لعنت، دشمنان حیدری۔ علی کے اصول کیا ہیں؟ بتا حسین کے اصول کیا ہیں؟ بتا قائم کے اصول کیا ہیں؟ میں کہا تھا جو تمہیں رٹوائے گئے ہیں 5 اصول، ان سے بھی میرا انکار نہیں، اور ان پیپرسوں کی آخری مجلس میں اجمالی جائزہ لیں گے ہم، مگر پہلے ان کے اصول تو بتا، کیونکہ جو تو مجھے بتا رہا ہے وہ لفظ کے اصول ہیں، یہ مجسم دین کے اصول۔ نہیں، ایک منٹ۔ اچھا جی، آپ نے اصول دین رٹے ہوئے ہیں، ذرا مجھے بھی رٹوائیے، میں ہوں تھوڑا پڑھا ہوا۔ کتنے ہیں اصول دین؟ اللہ آپ کا بھلا کرے۔ پہلی اصل، اچھا، توحید۔ اور میں نے توحید پر 100 صفحے لکھوا لیے کسی عالم سے، ہر وقت جیب میں ڈال کے پھرتا رہا۔ ضمانت ہے میں دین پر ہوں؟ بولو نہیں؟ چلو اسی طرح جعفر نقوی عادل پر، چلے جی نبوت پر میں نے 500 صفحے لکھوا لیے، نہیں؟ قیامت پر میں نے 100 کتاب لکھوا لی، موت کا منظر رٹ لیا میں نے۔ ضمانت دے سکتے ہو میں دین پر ہوں؟ نہیں تو آپ پانڈو سٹریٹ کے ممبر سے غضنفر سے ایک ضمانت لے۔ غضنفر تمام شیعہ سنیوں کو ضمانت دے رہا ہے۔ ایک بندہ یمن سے آیا، حسنین کے نانا کے ہاتھ پہ بیعت کی، کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا، ظہیر بھائی کچھ عرصہ رہا، یمن واپسی کی تیاری کی۔ یا رسول اللہ
کچھ ایسا عمل بتائیے دین پہ رہوں دین پہ مر جاؤں. رب محمد کی قسم اپنی بلا تشبیہ پھٹی ہوئی نالین اس کی طرف پھینک کر کے دے اٹھا لے میری جوتی. لن یخرج الدین من بیتک ما دام النعل فی دارک. جب تک میری جوتی تیرے گھر میں رہے گی دین تیرے گھر سے باہر نہیں جائے گا. لائے کوئی ایسی ضمانت لن یخرج الدین من بیتک نہیں باہر جائے گا تیرے گھر سے دین. ما دام النعل فی دارک جب تک میری یہ جوتی تیرے گھر میں. کیا مطلب؟ جوتی کو گھر میں رکھنا روز اسے صاف کرنا اسے چومنا اسے آنکھوں سے لگا یہی بات ہے نا. نمازی کے لیے ضمانت نہیں ہے کہ دین پہ مرے گا. کیوں دوستو ہے ضمانت؟ ورنہ 72 فرقے کے نمازی جہنم نہ جاتے. نمازی کے لیے ضمانت نہیں کہ دین پہ مرے گا. میرے رسول کی جوتی چومنے والے کے لیے ضمانت ہے. اچھا صرف رسول کی جوتی انا وعلی من نور واحد. یا علی لحموں کا لحمی داموں کا دامی جسموں کا جسمی روح کا ایمان ہے نا اس پر تو پھر علی کی جوتی کے ساتھ بھی یہی معاملہ. اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد و کل حسنان کا بابا حسنان کا بابا نارا کا شوہر میں نے جنت دیکھا جبریل کے پر پر جنت کے در پر للکار کے بولو میرے دوست سے بولو میں ذکر عبادت میں ذکر عبادت جو حق کا نعرہ لگائے گا دل کی مراد پائے گا. مل کے بولو دل سے بولو یا اللہ یا محمد پائی نعرے پائی تنی ایتم باب نعرہ. جیتے رہو خوش رہو سلامت رہو. ختم ہو گئی بات. یہ سارے محمد ان کا 70 سال کا بھی محمد ان کا 7 دنوں کا بھی محمد. نبی شاہ جس گھرانے کی جوتی چومنے کا نام دین ہے ان کے علم چومنے کا نام کیا ہوگا؟ یہاں اسی لیے میں نے کہا جو تو نے بتائے وہ لفظ کے اصول ہیں جو میں بتا رہا ہوں یہ سراپا دین کے اصول ہیں. جی پوچھ علی سے اصول پوچھ جو وہ بتائے اپنا لے جس سے وہ منہ موڑے اسے چھوڑ دے کہ وہ بھی دینی ہے. بھئی ان کی تو زندگی کا لمحہ لمحہ سراپا دین ہے. ان کا آنا دین ان کا گہوارے میں لیٹنا دین ان کا جاگنا دین سونا دین اٹھنا دین آنکھیں بند کرنا دین آنکھیں کھولنا دین ان کی زندگی دین ان کی موت دین. سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ ہاں علی سے پوچھ اصول کیا ہیں. حسین سے پوچھ اصول کیا ہیں. ہاں بڑا شوق ہے تجھے اصول دین پہ کار بند رہنے کا. حسین سے پوچھ کہ اکبر کے لاشے پہ رونا ہے یا نہیں. اللہ اکبر. یقیناً تھک گئے ہوگے تم بھی. تازہ دم میں بھی نہیں.
لیکن بس یہی ذہن میں رکھ لینا کہ کوئی پردہ داروں میں بھی بیٹھی ہوئی ہے. اور مجھ سمیت ہر سوگوار پہ نظر ہے اس کی. العظمت للہ. یہ جگر تو حسین کا ہے، ورنہ اکبر جیسے بیٹے کو موت کے میدان میں بھیج دینے کا حوصلہ. ذات واجب کی قسم عرش تھرا. میں نے کتاب میں جملے پڑھے کہ میدان کربلا میں تیرے مولا حسین نے، اگر تیری سمجھ میں آ گئی بات نا، مجھے آگے کچھ پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں. بیٹے کے سینے میں برچھی دیکھی، پہلے بار نکالنے کی کوشش کے جواب میں حسین نے آسمان کی طرف دیکھا. 1.25 لاکھ نبیوں کی روحیں موجود تھیں. حسین نے رو کے کہا پروردگار کہ تیرے 1.25 لاکھ انبیاء موجود ہیں، بیٹا تو مجھ غریب کا ہے نا. آدم کا تو کچھ نہیں لگتا، ابراہیم کا تو کوئی رشتہ نہیں، بیٹا تو میرا ہے. کہے اپنے کسی نبی سے میرے بیٹے کے سینے سے برچھی نکال کے دکھائیں. ذات واجب کی قسم 1,24,000 نبیوں نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیے، منہ موڑ کے کہنے لگے حسین یہ تیرا کلیجہ ہے. اللہ اکبر. حسین یہ تیرا جگر. چلو یہ تو پھر حسین ہے. بس تمہارے تصور سے پہلے چھوڑنے لگا ہوں میں ممبر کو. خیمے میں لایا تھا جب بیٹے کے لاشے کو، برچھی نکل گئی، سارا کچھ چھوڑ دیا. تو میں شہادت نہیں پڑھنے لگا. پہروں ختم نہیں ہو سکتا اکبر کی شہادت کا مضمون، اتنا طویل و عریض ہے. لفظ ہے کہ ادھر برچھی کا نکلنا تھا. فَانْبَعَثَتْ دَمُكَ الْمِيزَابَ، بھرپور برسات میں جیسے پرنالہ چلتا ہے. العظمت للہ، العظمت للہ. ایسے اکبر کے زخمی سینے کے زخم سے فوارے کی صورت میں خون نکلا. جس کے سینے میں گوشت کا دل ہے، پتھر کا کلیجہ نہیں. وہ رونے آیا ہے تو دیکھے میری طرف. مخدرات عصمت پہ نظر دوڑائی حسین نے. مولا نے دیکھا ایک بی بی کم ہے. کون؟ سنو گے؟ ٹھنڈی سانس لے کے فرمایا اما فضا. جی مولا. لیلا کہاں ہے؟ مولا اپنے خیمے میں رو رہی ہے. لیلا کو بلا کے لاؤ کہ اب اکبر میدان قیامت سے پہلے نہیں ملنے گا، آخری ودا کر لے بیٹے سے. اکثر جوان اولاد والے میرے سامنے بیٹھے ہیں. اولاد تو اولاد ہوتی ہے چاہے شیر خار بچہ ہو. خدا لگتی کہنا جس ماں کو اکبر جیسا بیٹا اس عالم میں نظر آئے، حق ہے نا اس کا گریبان پھاڑ دے، منہ پہ تو ماچے مارے، بالوں میں خاک ڈالے. قسمیں نہ اٹھواؤ مجھ سے، ممبر پہ بیٹھا ہوں. نہ گریبان پھاڑا، نہ نوحہ، نہ تماچے، نہ ماتم. اکبر کے سرانے کھڑی ہے بلا تشبیہ، انگشت عبرت منہ میں. کبھی بیٹے کا سینہ دیکھتی ہے، کبھی شوہر کا چہرہ، کبھی اکبر کا اللہ اکبر. العظمت للہ. کبھی بیٹے کا سینہ، کبھی شوہر کا چہرہ. کافی دیر گزر گئی نا جب رونے والوں. حسین نے کہا لیلا، لیلا. گویا سنا ہی نہیں. بلا تشبیہ قریب آئے. علامہ ارجستانی کی لکھی ہوئی روایت کے جملے پڑھ رہا ہوں میں. بلا تشبیہ قریب آئے. بلا تشبیہ، بلا تشبیہ. بازوؤں سے پکڑا حسین نے، جھنجھوڑا. لیلا. جی مولا. چوٹ لگ جائے تو خدا کے لیے معاف کر دینا مجھے. جیسے کوئی خواب سے جاگتا ہے. جی مولا. لیلا یہ تیرے اکبر کا لاشا ہے، تیرے اکبر کے برچھی لگی ہے. رو لے بیٹے سے آخری باتیں کر لے. ہاتھ جوڑ کے کہا مولا 18 سال پرورش تیری بہن نے کی، مجھے تقدیر نے موقع دیا اس وقت. خاموش میں اس لیے ہوں یہ ساری سیدانیاں ہیں، میں سید زادی نہیں ہوں. اگر یہ گستاخی نہ سمجھیں تو ساری بیویاں تھوڑی دیر کے لیے چلی جائیں.
میں اپنے اکبر سے تنہائی میں ودا کرنا چاہتا ہوں۔ حسین نے رو کے اشارہ کیا چلی جاؤ، چل دی بیبیاں، شام والی بیوی بھی چلی گئی۔ حسین نے کہا لیلا اب کوئی نہیں، اب کر لو ودا۔ ٹھنڈی سانس لے کے کہا مولا تم میرے شرعی حاکم ہو، تمہیں میں جانے کی تکلیف تو نہیں دیتی، تجھے اکبر کے زخم کا واسطہ، تم بھی منہ دوسری طرف کر لو۔ روتے ہوئے بلاتش بھی، میرے مولا نے بھی منہ پھیر لیا۔ سنو گے لاہور والوں کیا کیا اکبر کی ماں نے؟ بلاتش بھی پردے کی چادر سر سے اتاری، آستینیں الٹی جیسے نمازی وضو کی تیاری کرتا ہے، فوارے کی طرح خون جاری تھا، ہاتھوں کا پیالہ بنا کے اکبر کے زخم کے نیچے رکھا۔ جب لہو سے بھر گیا ارادہ کیا کہ میں بال رنگین کروں، کربلا کی زمین کو زلزلہ آیا۔ زینب نے رو کے کہا حسین لیلا محنت برباد کر رہی ہے، قیامت سے پہلے قیامت آنے والی ہے۔ حسین نے دوڑ کے کلائیاں پکڑی، کیا کر رہی ہو؟ کہا خدا کے لیے مجھے چھوڑ دو، عرش کا پایا جھنجھوڑ کے پوچھوں گی کیا میرا اکبر نیزوں کے لائق تھا؟ میں نے اکبر کو اسی لیے پالا کہ نیزے مار کے اتارا جائے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اس کی مسائل کی شرف قبولیت سے مشرف، مومنین مومنات کی شرکت مبدل بسالت، ہماری یولیدہ بیانی قبول فرما، جو مومن بھی آلات ہیں آلات دیان رگاتا فرما، جو مقر ادھر تنگ دستن کے تنگ دستی، جو بے گناہ قید حرایت فرما۔ عزیز عباس کے بچوں کے لیے جو دعا میرے ذمہ لگائی گئی ہے انہیں صدقہ آل محمد کس مومن کے بچے کو شفاء کاملہ صحت عاجلہ فرما، عباس کے بچوں کو روزگار عطا فرما، جميع مومن و مومنات نے جو دعائیں ذمہ لگائی ہیں جن کے حاجات و قضاء عدل و شریعت کے نزدیک جائز غایت المرام تک پہنچا، ہماری لاکھوں دعاؤں کی ایک دعا ہے ہمارے وارث کا جلد ظہور فرما۔ اللہم کن لولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة من ساعات اللیل والنہار ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل معینہ حتی تسکنہ وردک طولا وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه محمد واهل بيته الطيبين۔